फिक्र कह रहा हूँ, काफी देर से आप बैठे, कभी बंद हो गया था। और बंद इसलिए हुआ था कि लोग मन्नतें मानते थे और इसमें फेंक जाते थे, जिसकी मन्नत पूरी होती थी। मसलन अगर किसी ने हिरन मान लिया सोने का तो उसमें फेंक गए, किसी ने तलवार मान ली तो उसी में फेंक गए। चूंकि कुआं था वो भरता गया, मन्नतें इतनी फेंकी गई और ज्यादा सोने चांदी की मानी जाती, वो फेंकते गए, चश्मा जमजम बंद हो गया। सरकार अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया, हज के तवाफ के चक्करों की तादाद 7 बन गई, सरकार साकिउल हुजाज भी बन गए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया मैं इस चश्मे को खोलूंगा। अब जो मक्के के काफिर थे ना, उन्हें पता था कि इसमें बड़ा सोना है, उन्होंने कहा हम खोलने नहीं देंगे। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कल का दिन मैं रखता हूं, कल मैं हमजा और अबू तालिब के साथ आऊंगा, तुम रोकने आना, हम खोलने आएंगे। आपकी मर्जी, आपने, तुम रोकने आना, हम खोलने आएंगे। 2 बेटे साथ लेके, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अबू तालिब को, जनाबे हमजा को, और दोनों के हाथ में तलवारें नहीं थी। तवज्जो फरमाइएगा, तलवारों वाले काफिर पलट गए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे अबू तालिब को हुक्म दिया कि हमजा निगरानी पे खड़े होते हैं, तुम जमजम के चश्मे को खोलो। जनाबे अबू तालिब ने खोला तो उसमें से सारा सोना निकल आया। जब सोना निकला तो वहां दूर से एक बंदा दौड़ देख रहा था, वो दौड़ के गया, उसने जाके काफिरों को बताया कि अब्दुल मुत्तलिब ने तो चश्मा खोल लिया और बड़ा सोना निकल आया। वो आ गए और आके कहने लगे जी खुल गया तो हमारा हिस्सा हमें दीजिए। इसका मतलब है ये काफिरों की पुरानी आदत है, मैदान सड़ता है तो भाग जाते हैं, माले गनीमत बंटता है तो आ जाते हैं। मिल गया, बोलो हैदरी जी, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बस 2 फिक्रे और सुन ले। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया भी ऐसे तुम्हें नहीं मिलने वाला, इसके हिस्सेदार हैं 3। कितने? मेरी तरफ देख लें जरा, कितने हिस्सेदार हैं? 3। उन्होंने पूछा कौन कौन से? 2 तो हम नजर आ रहे हैं, 3 कौन से? सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया एक मैं अब्दुल मुत्तलिब, एक बैतुल्ला, एक तुम मक्के के काफिर। तकसीम हो गई ना, अब्दुल मुत्तलिब, बैतुल्ला और मक्के के काफिर। तो उन्होंने कहा फैसला कैसे होगा? सरकार ने फरमाया फैसला मैं खुद नहीं करूंगा, 3 पर्चियां लिखते हैं, एक पे बैतुल्ला लिख देते हैं, एक पे कुफारे मक्का लिख देते हैं, एक पे अब्दुल मुत्तलिब लिख देते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब की लिखी हुई पर्चियों ने बता दिया था कि मक्का में काफिर कौन कौन है। जरा तो हो जो फरमाए ना, मक्का में काफिर कौन कौन है। वो पर्चियां लिखी गई, जब रखी गई तो उन्होंने कहा तुम बताओ उठाए कौन। उन्होंने इशारा किया सरकार अबू तालिब की तरफ। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं, अब्दुल्ला के होते हुए मैं नहीं उठाऊंगा। आए क्या एहतराम के रिश्ते। जनाबे अब्दुल्ला से कहा गया आप उठाइए। जनाबे अब्दुल्ला ने 2 पर्चियां उठाई। जो बंदा सुबह से लंगर खा के भी मजलिस में नहीं बोला वो इस फिक्रे पे बोलेगा। पर्चियां दोनों खुली, एक पे बैतुल्ला लिखा था, एक पे अब्दुल मुत्तलिब लिखा था। उस दिन अल्लाह ने फैसला कर दिया माल बैत का हो या अहले बैत का, काफिरों पर हराम है। जी आप सलामत रहे। और वो समझे कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब ये सोना घर ले जाएं। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने जनाबे हमजा को रवाना किया। जनाबे हमजा यमन गए और वहां से काशीकार लेके आए, वहां से सोनार लेके आए। उन्होंने उस सोने और चांदी को पिघलाया और सरकार अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में काबे पे सोने का पहला दरवाजा लगाया। जी आप सलामत रहो। हाँ एक बात मैं छोड़ गया और उसी पे बात को तमाम कर रहा हूं। नमरूद ने भी एक घर बनाया था बैतुल्ला के मुकाबले, कहता था इसका तवाफ करो, वो बिल्कुल काबा जैसा ही था। तो लोग पूछने लगे कि असली काबा की निशानी क्या? तो बीबी हाजरा ने अपनी चादर, ये जो आज काला गिलाफ है ना, या अपनी चादर काबा पे डाल दी। फरमाया जिस पे मेरी चादर है ना वो असली है। बस समझ लें कि पहचान हाजरा की चादर ने करवाई, बचाया अली की बेटी की चादर ने। बस बात मेरी तमाम हो गई। 2-4 फिक्रे आप मसाइब के सुने, चूंकि ये हज का मौसम है,
اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. 3-4 فکرے مجھے مصائب کے کہنا ہے. اب روایات ایسی ہیں کہ انہیں میں نرم کر کے پڑھ نہیں سکتا. جتنے سیاہ پوش بیٹھو، جتنے شیعہ ہو، میں نہیں کہتا عید نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 10 ذی الحج لاہور والی شہزادی کے بیٹوں کی شہادت کا دن. بعض روایات 11 ذی الحج کی ہیں، لیکن موثق روایت وہ 10 ذی الحج کی ہے. 9 ذی الحج سرکار امیر مسلم کی شہادت کا دن. بھری ہوئی مسجد میں مسلم نے نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی تو مسجد خالی ہو گئی تھی. میں بڑی جلدی گزر جاؤں گا. تو آ کے گھر گئے، محاصرہ ہوا. جب محاصرہ ہوا تو سرکار مسلم نے تلوار نکال لی. تو کہنے لگی سرکار باہر نہ جائیے، یہ آپ کے دشمن ہیں. سرکار نے فرمایا میں باہر نہ گیا تو یہ اندر آ جائیں گے، اور ہمیں چادریں بڑی پیاری ہیں. سلامت رہو، آواز رہو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بہت دیر تک بھائی حسین عباس 2 یا 3 فکرے میں مصائب کے کہوں گا، ہر بندہ عبادت کر کے اٹھ جائے گا. بہت دیر تک مسلم لڑے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، کیونکہ وہ 4 علی جن کے بارے میں حسین بادشاہ نے کہا تھا کہ سیدہ 2 تو ذمے لے، 2 میں ذمے لیتا ہوں، ان میں سے ایک مسلم بن عقیل ہے. دیر تک مسلم لڑے، یہاں تک لڑے کہ ہونٹ کٹ گئے. سیدہ سلامت رکھے. گڑا کھودا گیا. سرکار امیر مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں آئے. میرے مولا سرکار مسلم کو زنجیر پہنائے گئے. فکرہ ذاکرین پڑھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کے مسلم نے زنجیر چومے. سبحان اللہ، مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. وہ پڑھیں آپ. جب لے کے دربار کی طرف چلے، سرکار مسلم کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا کہ ایک لائن نے ایک طرف سے آواز دے کے کہا امیر کو سلام کر. سرکار امیر مسلم آواز دے کے کہتے ہیں مالی امیر سوا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. جیسے ہی مسلم نے دربار میں یہ کہا کہ ایک منزل پہ میرے مولا حسین بادشاہ نے سرکار مسلم کی یہ آواز کو سنا کہ میرا کوئی امیر نہیں. حسین روئے اور رو کے کہنے لگے مسلم آج تم نے میرے دشمنوں میں مجھے امیر کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی. سیدہ سلامت رکھے، آواز رہو بھئی، دعا کے قابل ہو گئے ہم. آنسو آ جائیں تو پھر دعا کر لیتے. لوگ تجھے امیر کہیں گے. شہزادی کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. وصیتیں ہو گئیں. دارالامارہ کی چوٹی پر جلاد میرے مولا امیر مسلم کو لے گیا. نماز پڑھنا چاہتے تھے مسلم. رکوع میں پہنچے. اللہ اکبر کہ سرکار کریم کربلا نے کربلا سے پہلے مکہ سے باہر 8 ذی الحج کو نکلے تو 9 ذی الحج کا واقعہ ہے. ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے. سرکار عباس سے کہا عباس ذرا کوفہ کی طرف دیکھ. سرکار عباس نے کوفہ کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ مولا حسین کے پیروں پہ رکھے. آواز دے کے کہتے میں نے کبھی اجازت نہیں مانگی، آج درخواست کرتا ہوں مجھے کوفہ جانے کی اجازت دیں، میرا بھائی وہاں اکیلا ہے.
سرکار کریم کربلا آواز دے کے کہتے ہیں عباس لڑنا چاہتے کوفہ جا کے؟ آج کی نہیں مولا لڑنا نہیں چاہتا، ذرا دارالامارہ کی بلندی دیکھے نا میرے بھیا، رکوع میں جلاد کی تلوار بلند ہے، سر کٹ جائے گا، فرش بڑا سخت ہے، سر سنبھالے گا کون؟ فرمایا عباس تو نے دارالامارہ کی چوٹی دیکھی ہے، بازار نہیں دیکھا، ذرا بازار تو دیکھ۔ سرکار عباس نے بازار دیکھا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا اب میں نہیں دیکھنا چاہتا، آنکھیں بند کر لی۔ عباس کیا دیکھا؟ آواز دے کے کہتے ہیں وہ جو زخمی ہاتھ سے میرے کرتے سیتی رہی ہے نا، وہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، میرے لال کے سفید۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، تلوار چلی۔ شہزادی کونین نے سفیر کریم کربلا کا سر، ماتمی جوان آصف شاہ بیٹھے ہیں یہاں پہ مسلم، میں فکرہ کہہ کے رخصت لینے جا رہا ہوں، معاف کر دینا حسنین عباس مجھے، آپ ماتمی یہ سارے زنجیر زن ہیں لیکن اس کے متبادل لفظ نہیں ہے، چھپاؤں گا تو گناہگار بن جاؤں گا۔ حضرت سنو گے، سر بی بی نے سنبھال لیا، اب جلاد نے مسلم کا بدن دارالامارہ کی چوٹی سے فرش پہ پھینکا۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ غلاف ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں اس نے ہاتھ سے نہیں پھینکا۔ ہائے کر کے رو یار، ہائے کر کے رو، آخری پرسہ ہے، آوازیں بلند ہو جائیں ہم دعا کر سکیں۔ بس ادارو دو فکریں اور سنو، بالکل مختصر سے۔ اس نے بدن پھینک دیا، 9 ذی الحج تھی، 9 ذی الحج تھی، 9 ذی الحج تھی، بدن پھینک دیا، رات گزر گئی، فجر کی 10 ذی الحج کی نماز کے بعد کوفہ کے مسلمان اپنے پیش نماز سے کہہ رہے تھے نماز جلدی پڑھا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا، قربانی کرو گے؟ کہنے لگے نہیں، قربانی بعد میں کریں گے، کل رات سے ایک جنازہ کوفہ کی گلیوں میں پڑا ہے، مجھے بتاؤ چمن عباس والوں پھر وہ جنازہ اٹھایا گیا؟ نہیں، میں اشارے سے گزر جاتا ہوں، اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، مسلم کا جنازہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو اٹھایا نہیں گیا، جو کھینچا گیا۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ کیسے کھینچا گیا۔ ہاں ایک فکرہ میں یہاں روک کے ضرور کہنا چاہتا ہوں، سرکار امیر مسلم کے پیر میں رسیاں باندھ کے جب کوفی جنازہ کھینچتے تھے نا تو وہ پیدل نہیں کھینچتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو تازیانے مارتے تھے، گھوڑا تیز دوڑتا تھا، مسلم کا بدن کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ ایک فکرہ میں تمہارے ادب کے لیے کہہ جاؤں اگر تمہیں سمجھ آ جائے، سرکار مسلم کے حسین عباس کٹے ہوئے گلے سے ایک آواز آئی، پتہ ہے وہ آواز کیا تھی؟ جب بدن کوفہ کی گلیوں میں چلا نا تو آواز دے کے کہتے ہیں بطول کی بیٹی میں نے تیرے پیروں کے لیے کوفہ کی گلیاں ہموار کر دی ہیں۔ سیدہ سلامت رکھو، تمہارا ماتم مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہو گئی عبادت، بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو کہ پھر 10 ذی الحج کو مسلم دفن ہو گئے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایتیں پڑھی ہیں کہ 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم کے بدن سے کھیلتے رہے اور مسلم کا سر کوفہ کے صدر دروازے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ ماتم حسین۔